جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 30 جنوری 2024 ہے اور انشاءاللہ العزیز 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر عام انتخابات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوں گے۔ اس والے سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عام پاکستانی عام ووٹر کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے کیا کیا ضروری اقدامات ہیں جو اسے اٹھانے چاہیے، ووٹ ڈالنے سے پہلے کیا کیا ضروری اقدامات ہیں، اور ووٹ ڈالنے کے دوران وہ کون کون سی ضروری باتیں ہیں جن کو اختیار کر کے اس الیکشن پروسیس کے اندر مؤثر طریقے سے حصہ لیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پولنگ سٹیشن کی طرف رخ کرنے سے پہلے ووٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اصل شناختی کارڈ موجود ہو۔ اگر اس کے پاس اصل شناختی کارڈ نہیں ہے تو وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کے پاس اصل شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ اصل شناختی کارڈ جو ہے وہ زائد المیعاد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اصل شناختی کارڈ ہے اور وہ زائد المیعاد ہے تو ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے، البتہ فوٹو کاپی، خواہ وہ کلر فوٹو کاپی ہو، خواہ وہ بلیک اینڈ وائٹ فوٹو کاپی ہو، فوٹو کاپی کے اوپر ووٹ کاسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ ووٹر کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پولنگ سٹیشن پر جانے سے پہلے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے پاس جو ہے اصل شناختی کارڈ موجود ہو۔ ادروائز دوسری صورت میں وہ فوٹو کاپی لے کے جاتا ہے، خواہ وہ کلر ہے یا وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، وہاں پہ انتخابی عملے کے ساتھ خام خواہ میں جو ہے وہ الجھے گا، تلخ کلامی ہوگی۔ یعنی ووٹر کو یہ بات پہلے سے ہی سمجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کے پاس اصل شناختی کارڈ نہیں ہے تو وہ پولنگ سٹیشن کا رخ نہ کرے، کیونکہ اصل شناختی کارڈ کے علاوہ کوئی ایسی دستاویز نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس کو دکھا کر وہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں وہ چند ایک باتیں آپ کو بتا دوں جو ووٹر کا قانونی اخلاقی حق ہے۔ سب سے پہلے ووٹر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کے نشان پر جو ہے وہ مہر لگائے، یعنی وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرے۔ دوسرے نمبر پر انتخابی عملے کی یہ ذمہ داری ہے، قانونی اور اخلاقی دونوں صورتوں میں وہ انتخابی عملہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ووٹر کی رازداری جو ہے وہ قائم رہے۔ ووٹر کی رازداری قائم رہنا ووٹر کا بنیادی حق ہے، قانونی حق ہے، اخلاقی حق ہے۔ اس کے بعد جب اصل شناختی کارڈ لے کر ووٹر پولنگ سٹیشن کے اندر پہنچ جائے گا تو وہاں اس کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئے گی اس کو ہم باریک بینی سے ذرا ڈسکس کرتے ہیں تاکہ عام ووٹر تک جو ہے یہ بات اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ جب ووٹر پولنگ سٹیشن کی حدود میں داخل ہو جائے گا تو اس کو ضروری پروسیس کے بعد 2 بیلٹ پیپر جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ دونوں بیلٹ پیپر میں ایک جو ہے وہ سفید رنگ کا ہوگا اور دوسرا سبز رنگ کا ہوگا۔ جو سبز رنگ کا ہوگا وہ صوبائی اسمبلی کے لیے ہوگا، اور جو سفید رنگ والا صوبائی اسمبلی کے لیے ہوگا اور سبز رنگ والا جو ہے وہ قومی اسمبلی کے لیے ہوگا۔ ووٹر کے علم میں یہ بات پختہ طریقے سے ہونی چاہیے کہ سفید رنگ والا جو بیلٹ پیپر ہے وہ صوبائی اسمبلی کے لیے ہوگا اور سبز بیلٹ پیپر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے لیے ہوگا۔
یہ صورتحال اس وقت مزید بگڑ جاتی ہے جب صوبائی اسمبلی کا امیدوار جو ہے اس کا نشان کوئی اور ہو اور قومی اسمبلی کا جو امیدوار ہے اس کا نشان کوئی اور ہو۔ لہٰذا ووٹر کے علم میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ صوبائی اسمبلی کے لیے سفید رنگ کا بیلٹ پیپر جو ہے وہ جاری ہوگا اور قومی اسمبلی کے لیے سبز رنگ کا بیلٹ پیپر جاری ہوگا۔ جب دونوں بیلٹ پیپر ووٹر کو جو ہے وہ دے دیے جائیں، اب ووٹر کی ذمہ داری ہے، ووٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ دونوں بیلٹ پیپر کے بیک سائڈ کے اوپر دیکھے، بیک سائڈ کے اوپر دیکھے کہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط موجود ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ دونوں سفید بیلٹ پیپر اور سبز بیلٹ پیپر دونوں کے بیک سائڈ کے اوپر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر دستخط موجود ہیں تو دونوں بیلٹ پیپر کی بیک سائڈ کے اوپر دستخط کے ساتھ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی سٹیمپ مہر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر دستخط نہیں ہے تو آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، اگر سٹیمپ نہیں ہے، مہر نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا ووٹ جو ہے وہ ضائع تصور ہوگا۔ اس کے بعد چند ایک اور باتیں ہیں اگر جن کو آپ نے اختیار نہ کیا تو آپ کا جو ووٹ ہے وہ ضائع تصور ہوگا۔ آپ جب بیلٹ پیپر کے اوپر اپنی 9 خانوں والی مہر جو آپ کو دونوں بیلٹ پیپر کے اوپر جو ہے دونوں بیلٹ پیپر کے اوپر لگانی ہے، وہ مہر دونوں بیلٹ پیپر کے ساتھ ہی آپ کو مہیا کر دی جائے گی۔ جب وہ مہر آپ نے اپنے پسندیدہ امیدوار کے نشان کے اوپر لگانی ہے تو وہ سٹیمپ، وہ 9 خانوں والی مہر اس طرح اپنے بیلٹ پیپر کے اوپر اپنے پسندیدہ امیدوار کے نشان کے اوپر لگانی ہے کہ اسی خانے کے اندر محدود رہے۔ اپنی 9 خانوں والی مہر جو ہے وہ اس طرح نہیں لگانی کہ وہ 2 امیدواروں کے نشان کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہو۔ اگر آپ اس طرح جو ہے وہ سٹیمپ لگاتے ہیں کہ وہ غیر واضح ہو، وہ اس طرح لگے کہ وہ 2 یا 3 امیدواروں کے خانے کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، یا آپ انک اتنی زیادہ لگا دیتے ہیں کہ وہ انک جو ہے 2 امیدواروں کے نشانوں کو جو ہے وہ ملا رہی ہے، یعنی غیر واضح طور پر آپ نے جو سٹیمپ ہے 9 خانوں والی اس کا استعمال نہیں کرنا، احتیاط سے اس کا استعمال کرنا ہے۔ پھر اگر آپ نے 9 خانوں والی جو سٹیمپ ہے وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کے خانے پہ نشان پہ لگا دی تو آپ نے بیلٹ پیپر کو اس طرح فولڈ کرنا ہے کہ وہ انک جو ہے کسی اور امیدوار کے نشان کے اوپر جو ہے وہ نہ چلی جائے۔ اگر چلی گئی تو یہ پتہ نہ چلا کہ کس امیدوار کے نشان کے اوپر آپ نے سٹیمپ لگائی ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا ووٹ جو ہے وہ ضائع تصور ہوگا۔ لہٰذا اس مرحلے پر خاص جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ ضائع تصور ہوگا، آپ کی وہاں ٹائم نکال کر جانے کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو آپ بیلٹ پیپر جب دونوں سفید اور سبز بیلٹ پیپر کے اوپر آپ سٹیمپ لگا چکے ہوں تو دونوں بیلٹ پیپر کو جو باکس ہے، سفید بیلٹ پیپر جو ہے وہ سفید باکس میں ڈال دیں اور سبز بیلٹ پیپر جو ہے وہ سبز بیلٹ پیپر کے جو باکس ہے اس کے اندر ڈال دیں۔ آپ نے بیلٹ پیپر جو ہے وہ باکس کے اندر ڈالنے سے پہلے
کوئی چیز، کوئی پرچی جو ہے وہ اپنے بیلٹ پیپر کے ساتھ نتھی نہیں کرنی۔ اگر آپ کوئی پرچی اس کے ساتھ نتھی کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کی رازداری جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی۔ اگر آپ کی رازداری قائم نہ رہی تو آپ کا ووٹ جو ہے وہ ضائع تصور ہوگا۔ اس کے بعد آپ بیلٹ پیپر یا جو سرکاری آپ کو 9 خانوں والی مہر دی گئی ہے اس کے ساتھ آپ نے کسی قسم کی جعل سازی نہیں کرنی، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر آپ نے بیلٹ پیپر کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا تو آپ کا جو ووٹ ہے وہ ضائع تصور ہوگا۔ اس کے بعد پولنگ کے عمل میں اس کی شروعات یا پولنگ بند کرتے ہوئے ایسی کارروائی آپ نہ کریں یا اس عمل کے اندر جو ہے وہ خلل نہ ڈالیں جو انتخابی جو ہے پروسیس کو متاثر کرے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ایک جرم ہوگا۔ آپ سموتھلی اپنا ووٹ کاسٹ کریں، سفید بیلٹ پیپر کو سفید باکس میں ڈال دیں، سبز بیلٹ پیپر کو آپ سبز باکس کے اندر ڈال کر پولنگ سٹیشن سے باہر آ جائیں۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنا بیلٹ پیپر جو ہے وہ کاسٹ کر کے آ جاتے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آ جاتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کا ووٹ جو ہے شمار ہوگا اور آپ کا جو یہ حق رائے دہی ہے وہ قائم رہے گا۔ یہ تھیں وہ ضروری باتیں جی جن کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر آپ ان باتوں کو جو ہے وہ اچھی طرح اپنے ذہن نشین رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے جو ہے وہ حق رائے دہی جو ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے بتاتا چلوں کہ ووٹر کے پاس اپنا اصل شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، خواہ وہ ایکسپائر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس آپ کا اصل شناختی کارڈ نہیں ہے، آپ کے پاس فوٹو کاپی ہے، وہ فوٹو کاپی کلر ہے یا وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، فوٹو کاپی قابل قبول نہیں ہے۔ فوٹو کاپی اصل شناختی کارڈ کے علاوہ کوئی اور ایسی دستاویز نہیں ہے جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے قابل قبول ہو۔ لہٰذا انتخابی عملے کے ساتھ تعاون کریں، اپنے اصل شناختی کارڈ کے علاوہ کوئی اور چیز پولنگ سٹیشن کی حدود میں نہ لے کر جائیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک دو اور اہم باتیں بتا دوں کہ ایک تو آپ نے یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اگر پولنگ سٹیشن پہ جائیں اصل شناختی کارڈ آپ کے پاس ہو۔ دوسرے نمبر پہ 2-3 چیزیں وہ ضروری ہیں جو آپ کے پاس نہ ہوں، اس میں سب سے ضروری چیز یہ کہ آپ کے پاس موبائل فون جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پولنگ سٹیشن کی حدود میں اپنا موبائل فون نہیں لے کے جا سکتے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کیمرہ جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کی حدود میں لے کے نہیں جا سکتے۔ اپنا موبائل فون، اپنا کیمرہ گھر پر چھوڑ کے جائیں تاکہ آپ کو پولنگ سٹیشن پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، دوستوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، عام ووٹر کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ بہترین طریقے سے الیکشن پروسیس میں حصہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔